أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. سورہ تکویر ہے، انتہائی اہم چیز ہے۔ میں نے اس کی ریکارڈنگ جو دوسرا میں نے درس دیا تھا اس سورت کے حوالے سے، وہ ریکارڈنگ میں نے بھیجی تھی کہ یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے۔ جو جو قیامت کو دیکھنا چاہتا ہو دنیا کے اندر تو وہ سورہ تکویر پڑھ لے، سورہ تکویر کو پڑھ لے۔ جو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو، قیامت کے 13 واقعات 14 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، اور قیامت کی ہولناکی اتنی شدید قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، ان میں پہلی صورت سورہ تکویر ہے، اور اس کے بعد اس سے اگلی صورت سورہ انفطار ہے۔ ان صورتوں نے کہا شیبتنی، مجھے سورہ تکویر نے، شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے، جن صورتوں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، تو ان میں ایک صورت سورہ تکویر ہے۔ اس کی تفاسیر میں جاتے ہیں تو اس کی ہولناکی سمجھنے میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ سمجھیں گے تاکہ سورہ کو سمجھنے میں، اس کے جو اصل سبق کے سمجھنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ کہ اس میں کچھ تفصیلی باتیں ہیں، کچھ تفصیلی معاملات اور معمولات بتائے ہیں، وہ چیزیں میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آج ہی ذکر ہو جائیں، ورنہ کل ذکر کروں گا۔ اذا الشمس کورت، اذا الشمس، شمس کہتے ہیں سورج کو، کورت، تکویر کہتے ہیں لپیٹنے کو، کوئی چیز لپیٹ دینا۔ کسی چیز کو لپیٹ دینا، لیکن بعض حضرات نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے اظلمت، جیسے بستر لپیٹ دینے سے اس کی منفعت ختم ہو جاتی ہے، ایسے سورج کو لپیٹ دینے سے اس کی منفعت ختم ہونا مراد ہے، اظلمت مراد ہے تاریک ہو جانا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ اس کی لمبی شعائیں، سورج کی لمبی شعائیں جس سے دھوپ پھیلتی ہے، وہ شعائیں لپیٹ کر رکھ دی جائیں گی۔ یعنی شمس سے مراد نفس سورج نہیں ہے، بلکہ سورج کی شعائیں مراد ہیں۔ یعنی بے نور، آفتاب بے نور ہو کر پنیر کی چکی کی مانند رہ جائے گا۔ جیسے ہم آٹے کا پیڑا بناتے ہیں تو یہ پیڑا جو ہے نا وہ چکی، قدیم زبان میں اس کو چکی کہتے تھے، یا بالکل نہ رہے گا، دونوں احتمال۔ ٹھیک ہے۔ قورت کا ایک معنی ہے بیکار ہو جائے گا، روشنی جاتی رہے گی، تاریک ہو جائے گا، یہ سارے معنی قورت کے ہیں۔ اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اس کی ہولناکی دیکھیں کہ سورج تاریک ہو جائے گا، یعنی کائنات میں گھپ اندھیرا ہو جائے گا، کوئی روشنی والی چیز نہ رہے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور وہ آسمان کی طرف سے جو روشنی کا تھوڑا سا مینارہ تھا، وہ ایک روشنی نظر آتی تھی تو انسان اس سے رات میں راحت محسوس کرتا ہے، گھپ اندھیرے میں کہیں روشنی نظر آ رہی ہو تو انسان راحت محسوس کرتا ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، انکدرت،
ٹوٹ کر گرنا، بکھر جانا، ٹھیک ہے۔ ان قدرت الطیرو، کہتے ہیں ان قدرت الطیرو کا مطلب یہ ہوتا ہے پرندہ بے جان ہو کے، پرندہ بے جان ہو کر گرے، ہو کر گرنا، پرندے کا بے جان ہو کے گرنا۔ ان قدرت الطیرو، جب شکاری اڑتے ہوئے پرندے کو یا درخت کی شاخ پر بیٹھے ہوئے پرندے کو نشانہ لگاتا ہے اور وہ نشانہ اس کو لگ جاتا ہے تو وہ پرندہ وہاں سے گرتا ہے تو اس کے پر پڑپڑا نہیں رہے ہوتے بلکہ بالکل بے جان پتھر کی طرح نیچے گرتا ہے۔ تو ان قدرت الطیر واذا النجوم انقدرت، جب ستارے ایسے بکھر کر گریں گے، واذا الجبال سجرت، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، سجرت، جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ پہاڑ اب چلایا جانا کیا مطلب ہے انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ بعض حضرات نے کہا نہیں، ریت کی گالے بن کے وہ بکھریں گے، اس کو چلانا مراد ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور عشار کہتے ہیں، عشار کے دو معنی لیے ہیں۔ عشار کا پہلا معنی ہے گابن، گابن اونٹنے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ گابن اونٹنی آپ سمجھیں، عرب، آج اللہ نے عرب کو پیسے دے دیے، عرب کے اندر جو معاملات کرتے تھے، آج بھی دیکھ لیں اور ہمیشہ زمانے میں عرب اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس چاہے مرسیڈیز آ جائے، چاہے بی ایم ڈبلیو آ جائے، چاہے رولز رائس آ جائے، چاہے کچھ بھی آ جائے، لیکن عربوں کا قلبی جھکاؤ کے ساتھ زیادہ ہے۔ یہ کیوں ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ؟ دیکھیں، کوئی بندہ ہے اس کو فٹ بال پسند ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے اس کو فٹ بال پسند نہیں، اس کو کرکٹ پسند ہے۔ کوئی بندہ ایسا ہے اس کو نہ فٹ بال پسند ہے نہ کرکٹ پسند ہے، اس کو بیڈمنٹن پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کرکٹ پسند کیوں ہے، اس کو فٹ بال کیوں پسند ہے، اس کو بیڈمنٹن کیوں پسند ہے؟ اور کسی کو پڑھنا پڑھانا پسند ہے، اور کسی کو یہ ساری چیزیں پسند ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کو فٹ بال کو آتا ہے، مارو یار فٹ بال کیا کیا دیکھنا، بیکار چیز ہے۔ کیوں بھائی، کیوں، وجہ کیا ہے؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی عربوں کو گابن اٹھنی کیوں پسند ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ چنانچہ عرب جو ہے وہ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے کیسے ہو جائے، عربوں کو اونٹ سے بہت لگا ہوا ہے۔ جسے عربوں کو صحرا سے بہت لگا ہوا ہے، ایسے عربوں کو اونٹ سے بہت لگا ہوا ہے۔ ان دونوں چیزوں سے عربوں کو بہت لگاؤ ہے، چاہے ان کے پاس کروڑوں آ جائیں۔ پاکستان کا ایک بلوچی وہ غالباً 2000، مجھے یہ وقت تاریخ یاد نہیں ہے، اس میں اس کا اونٹ جو ہے وہ جیت گیا، دبئی میں ریس ہوئی اور اس کا اونٹ جیت گیا، تو عرب شہزادہ پتہ نہیں کون اس کے گھر پہنچ گیا۔ جب دیکھا گھر تو وہاں وہ ہوٹل میں تھا، اور جہاں اس نے اونٹ وغیرہ باندھا ہوا تھا وہاں پہنچ گیا، تو کہا یہ اونٹ چاہیے، کہا کہ یہ روز رائس کھڑی اور اس کے اندر ریال بھرے ہوئے ہیں، سونا بھرا ہوا ہے، چاندی بھرا ہوا ہے، سب لے لو، یہ اونٹ دے دو، اور اگر کہتے ہو کہ اس طرح کی 10 چاہیے تو 10 کی 10 لے لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا مجھے دبئی کی نیشنلٹی بھی چاہیے۔
نہ صرف مجھے چاہیے نہ بلکہ میری پوری فیملی کو چاہیے۔ اس نے کہا جو چاہیے مانگو، جو چاہیے مانگو، ابھی لکھ کے دوں گا۔ ایک اونٹ کے پیچھے کہ اس کا اونٹ جیتا تھا، پہلے نمبر پہ آیا تھا، شہزادے کا اونٹ ہار گیا تھا، تو وہ اونٹ لینے کے لیے اس نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنے اصول توڑ دیے، اپنی گورنمنٹ کے اصول توڑ دیے، یعنی اونٹ سے ایسی محبت ہے۔ اب جس چیز سے آپ کو محبت ہے آپ اس کو کہیں جانے نہیں دیتے، اپنی جان کے اوپر بھی کھیل کے اس کو بچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اونٹ میں جو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے وہ 10 ماہ کی حاملہ، اس کو گابن کہتے ہیں، عربی میں اس کو گابن، اردو میں اس کو گابن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عربی میں اس کو عشار کہتے ہیں۔ تو اس دن کی ہولناکی ایسے ہوگی کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عُطِّلَتْ کہتے ہیں بغیر چرواہے کے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب بغیر چرواہے کے اونٹنیاں رہ جائیں گی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب اونٹنیاں، جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب گابن اونٹنیوں کو عطلت بغیر چرواہے کے چھوڑ دیا جائے گا، بیکار چھوڑ دیا، یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، وَإِذَا الْوُحُوشُ، وحوش وحشی جانور، شیر، چیتا، یعنی وہ وحشی جانور جو کہ جنگلوں میں رہتے ہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، جب جانوروں کو جمع کر لیا جائے گا، ایک جگہ پہ جمع کر لیا جائے گا۔ دیکھیں وحشی جانور کبھی بھی اکٹھے نہیں رہتے ہیں، لیکن کوئی حادثہ اور ہولناکی اور زلزلہ اور اس نوعیت کی چیز آتی ہے تو وہ سب بھی ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کھاتے نہیں ہیں، ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کرتے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وَإِذَا اور جب بحار سمندروں کو سُجِّرَت بھڑکایا جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کرے ہمارا جوڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بن جائے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب لوگوں کو جوڑا جوڑا بنا دیا جائے گا۔ کیا مطلب جوڑا جوڑا؟ گروہ گروہ بنا دیا جائے گا، گروہ، یہ لوگ ہیں، یہ علماء ہیں، یہ صلحاء ہیں، یہ اتقیاء ہیں، یہ فلانے، یہ فلانے، یہ ان سے محبت رکھنے والے ہیں، یہ ان سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ 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 فلانے ہیں، یہ ہیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب لوگوں کو جوڑے جوڑے بنا دیا جائے گا، یعنی کافر ایک جگہ، مومن ایک جگہ، بدکار ایک جگہ، فاسق ایک جگہ، فاجر ایک جگہ، نیکیاں کرنے والے ایک جگہ، گناہ کرنے والے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اللہ ہی جانتے ہیں۔ کہنے کہ اونٹ جو ہے، وہ کسی نے سوال کیا کہ اونٹ اسلام میں بھی اہم ہے۔ اونٹ اسلام میں اتنا ہی اہم ہے جتنی گائے اہم ہے، اونٹ اسلام میں اتنا ہی اہم ہے جتنی بکری اہم ہے۔ تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جو قیامت کی ہولناکی بیان کی ہے تو قیامت کی ہولناکی اس حساب سے بیان کی ہے کہ عربوں کے مزاج کے حوالے سے واضح ہو جائے کہ بھی تم اس کو بھی چھوڑ دو۔ جیسے آج دیکھیں بہت سے کفار اپنے بچوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن کتے کو نہیں چھوڑتے، بہت سے کفار اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بلی کو نہیں چھوڑتے۔ ایسا ہی ہے نا، پاکستان کے بہت بڑے حکمران تھے، ان کی اپنی بیوی سے طلاق اس بات پہ ہوئی کہ وہ کتوں کو کمرے میں نہیں رہنے دیتی تھی۔ اس سے کیا، میں ایسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو میرے کتوں کو مجھ سے الگ کرے۔
ٹھیک ہے جی. اور حالانکہ اس سے ان کی اولادیں بھی تھیں اور وہ سب چیزیں تھیں. تو لوگ ایسے ہوتے ہیں، سب ہمارے جیسے نہیں ہوتے جی. جیسے عام لوگ ہوتے ہیں اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، وہ سب کچھ نہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کتوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اولاد کو چارانے دینے کو تیار نہیں ہوتے. ایسے لوگ ایگزسٹ ہیں، کرتے ہیں، اور کثرت سے ہیں، اتنی کثرت سے ہیں کہ آپ کا تصور نہیں. بہت زیادہ لوگ ہیں. بہت سی ایئر لائنز جو ہیں وہ خاص طور پر ٹکٹ میں منشن کرتی ہیں پیٹ ناٹ الاؤڈ، کہ جانور آپ کو الاؤڈ نہیں ہے ایئر لائن میں عام لوگوں کے ساتھ رکھنے کے لیے. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس سے ان لوگوں کے مزاج کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے. تو عربوں کا مزاج بدل ہے. تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب تمام لوگوں کو جوڑا جوڑا بنا دیا جائے گا، یعنی گروپ بنا دیا جائے گا، گروہ بنا دیا جائے گا. یہ کچھ تفسیری کلمات میں نے لکھے ہوئے ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ موقع ہوا تو، نہیں تو آپ اسی سے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. موعودہ، موعودہ موعود کہتے ہیں مٹی میں دبا ہوا. ٹھیک ہے. موعود کہتے ہیں میم واو حمزہ دال. ٹھیک ہے. میم حمزہ دال. معد کہتے ہیں، معد کہتے ہیں مٹی میں دبا ہوا. موعودہ کہتے ہیں وہ بچیاں جن کو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے. کیا ہو گیا یہ؟ موعودہ کہتے ہیں وہ بچیاں جن کو مٹی میں دبا دیا گیا. عربوں میں یہ ہوتا تھا، عربوں میں یہ معاملہ تھا کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو یہ لوگ شرمندہ ہو جاتے تھے اور پریشان ہو جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹی کہاں سے پیدا ہوگی، ہمارے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوگی. تو ان کو اس بات کی شرمندگی اتنی شدت سے ہوتی تھی کہ یہ اس بچی کو لے جاتے اور لے جا کے اس کو زندہ درگور کر زمین میں کہتے جی ہم اپنے ہاتھ سے کیسے قتل کریں، زمین میں دبا دیں گے، خود ہی تڑپ تڑپ کے مر جائے گی. تو یہ اتنی ہولناک اور خطرناک موت دیا کرتے تھے اپنی بیٹی کو، اور یہ اپنی طرف سے رحم دلی سمجھتے تھے. فقہا نے اس کے اندر بہت سے ضوابط لکھے ہیں. آج کل بھی بہت سے لوگ جی ہمیں شرم آئے گی، ہمارے بچے اتنے بڑے ہو گئے، اب ہمارا بچہ ہو رہا ہے، تو وہ اس شرمندگی کی بنیاد پر اپنے بچے ہونے نہیں دیتے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اور ان کو یہ لگتا ہے کہ بس ہمارے بچوں کے سامنے ہم کیسے، ان کے سامنے ان کی نظر میں بس ایک اپنی ذات ہے، ایک اپنی ہی ذات ہوتی ہے کہ جو قابل، اب ان کی نظر میں بس اپنی عزت ہوتی ہے، ان کی نظر میں اپنا ایک مقام ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی نظر میں بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ کسی نئے نفس کو دنیا میں آنے ہی نہیں دیتے. کہتے ہیں بس رہنے دو جی، بچے ہو گئے جناب، 2 بچے ہو گئے جی، 3 بچے ہو گئے جی، 4 بچے ہو گئے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. ہمارے معاشرے میں اس چیز کو ایک شرمندگی بنا دیا ہے جس میں ہم بھی قصوروار ہیں، طبقہ علماء بھی قصوروار ہے اور مستقل قصوروار ہے کہ وہ بتاتے نہیں ہیں. اور اس کے سد باب کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں جس کی طرف ظاہر بات ہے میں کئی بار اشارہ کر چکا ہوں. تو ہمارے معاشرتی پہلو اتنے کوئی خطرناک ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، موعودہ کہتے ہیں وہ بچی جس کو زمین میں دفن کر دیا گیا. اور عرب شرمندگی سے بچنے کے لیے ایسے کیا کرتے تھے. تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ،
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب بچیوں کو اٹھایا، موعودہ زندہ درگور کی ہوئی بچیوں کو اٹھایا جائے گا۔ اس کے اندر بہت سے احکامات ہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ کسی نے ٹیگ کیا ہے کہ دو قبیلے، جی دو قبیلے ہوتے تھے، ایسا نہیں کہ سارے عرب ایسا کیا کرتے تھے، دو قبیلے تھے جو یہ حرکت کیا کرتے تھے، اور ان قبیلوں کے خلاف بھی لوگوں نے کریک ڈاؤن کیا تھا، کئی لوگوں نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھا اور ان کو روکنے کی کوشش کی تھی اور روکا بھی تھا۔ کئی بچیاں ایک ایک بندے نے ان سے لے لی تھی کہ ہم ان بچیوں کو پالیں گے۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں جگہ کی انتہائی تنگی کے باوجود اس میدان کو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے کہ جس میدان میں بچیوں کو یہ لوگ دفن کیا کرتے تھے۔ دلخراش واقعات ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے، لیکن آج وہی دلخراش واقعات ہو رہے ہیں، لوگ کر رہے ہوتے ہیں جناب دو بچے اچھے ہیں بس کافی ہیں، دو بچے اچھے ہیں بس کافی ہیں۔ ہاں بیوی کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ماں، اس کا بھی جواب ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن میں ان باتوں کی طرف نہیں جاتا۔ تو جناب ہمارے بچے ہوں گے تو ہم روٹی کہاں سے کھلائیں گے، ہم پیسے کہاں سے پورے کریں گے، اور شرم آئے گی، جناب بچیاں جوان ہو گئی ہیں، بچے جوان ہو گئے ہیں، اب ہمارا بچہ ہو رہا ہے تو ان کو ہم کیا منہ دکھائیں گے، کون سا منہ دکھائیں گے، یہ کون سی بات ہے؟ فضول اور گھٹیا قسم کے آرگومنٹس ہوتے ہیں لوگوں کی نظر میں، اور وہ ظاہری بات ہے۔ ایک بہت ہی بڑی عالمہ کراچی کے بہت بڑے مدرسے سے، تو ان کے بچوں کی شادیاں ہو گئیں اور ان کے بیٹے مجھ سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے مجھ سے بات کی کیونکہ ان کے بیٹے کا بھی ایک بیٹا ہو چکا تھا، بیٹی کی بھی اولادیں ہو چکی تھیں، تو وہ کہنے لگے کہ اب یہ معاملہ ہوا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کہا کیا کرنا چاہیے؟ مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا سورہ تکویر آپ پڑھ لیجئے، آپ بہت بڑی عالمہ ہیں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا ہے، درجہ دیا ہے، اور آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ ہمیں وہ شرم جو کہ طبعی ایسی شرم ہو، جو کہ شریعت نے شدید ناپسند کی ہو، ہمیں اس شرم کو اٹھا کے پھینکنا چاہیے، اس کو رد کر دینا چاہیے۔ یہی تو اللہ کی محبت ہے، ورنہ ہم کہنے میں صرف تقریروں میں اللہ کی محبت نظر آتی ہے بس، اس کے علاوہ ہمارے عمل میں نظر ہی نہ آئے تو ماشاءاللہ انہوں نے بات مانی اور کہنے لگی کہ مجھے فلاں 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 3 علماء سے میں نے پوچھا تھا، مجھے تسلی نہیں ہوئی، لیکن اس بات سے مجھے بڑی تسلی ہوئی، اور جو میں نے مس کیریج کا سوچا ہوا تھا الحمدللہ میں نے اس سے توبہ کر لی۔ تو اذا الموءودۃ سئلت، جب موعودہ سے سوال کیا جائے گا، اور ہم خود سے مفتی بن جاتے ہیں، اپنے معاملات کے اندر خود سے فیصلے کر لیتے ہیں، اور بعد میں جب معاملات سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، اللہ کو تو پتہ نہ ہو۔ بِأَيِّ ذنب قتلت، کون سا جرم تھا تیرا، تجھے قتل کر دیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے نشرت نشر کیے جائیں گے، یعنی ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ روایتوں میں آتا ہے صحیفے اڑتے ہوئے آئیں گے، جس نے دوسروں کے برائیوں کو دوسروں کے سامنے نشر کیا ہوگا، اللہ اس کی برائیوں کو بھی دوسروں کے سامنے نشر کریں گے۔ جس نے دوسروں کی برائیوں کو چھپایا ہوگا، اللہ اس کی برائی کو بھی چھپائیں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جحیم جہنم کا ایک نام ہے، لیکن جہنم کے ابتدائی درجے کا نام ہے کہ جب جہنم بھڑکائی جائے گی، سعرت بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت مہکائی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر نفس جان لے گا اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔
میں اور آپ آج بھی جانتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے. تو دیکھ لیں اس دن جان کی شرمندگی نو. حج بھیجے جی، کیسا حج بھیجا ہے؟ نہ رونا، نہ گڑ گڑانا، نہ کوئی کیفیات، نہ کوئی ایسا معاملات. بہت چیزیں ہیں اس ہفتے کے بیان میں، انشاءاللہ میں حج کے حوالے سے ذکر کروں گا. آپ حضرات سے گزارش ہے سنیے گا. حج تو ایسے میرے ایسی زبان پہ آ گیا، ہم یہ سمجھتے جی ہم نے بڑے اچھے اعمال بھیجے. علمت نفس ما احضرت، یہ جو ماں ہے، ماں یہ بتا رہا ہے اس یہ لفظ ماں بول کے نا اللہ نے توڑ دیا. جو کچھ بھی، جو کچھ بھی، اوفو، ہم نے کیا بھیجا ہے؟ کون سی نمازیں بھیجی ہیں، کون سا ذکر بھیجا ہے، کون سا صدقہ بھیجا؟ ہاں، صدقہ ایسی چیز ہے جو ریا کے بغیر ہو. صدقہ ایسی چیز ہے جو ریا کے بغیر ہو. دوسروں کا پیٹ بھرنا ایسی چیز ہے جو ریا کے بغیر ہو. یہ کمال کی چیز ہے، جتنا بڑھایا جائے اتنا کم ہے. یہ تو خیر میں ضمنی طور پہ ذکر کروں. تو یہ 14 آیات ہیں. دیکھیں اس کا ایک ترجمہ میں نے ابھی کیا، اس کا ایک دوسرا ترجمہ ہے، اس کو ذرا سمجھیے. اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو گیا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بکھر گئے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، اور پہاڑ اڑنے لگے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور گابن اونٹنیاں بھاگنے لگیں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور وحشی جانور اکٹھے ہو گئے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے گئے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب سب جانیں اکٹھی کر دی گئیں، جب سب لوگ اکٹھے کر دیے گئے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب موعودہ زندہ درگور کی ہوئی بچیاں ان سے سوال کیا گیا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے جرم میں تمہیں قتل کیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے بکھیر دیے گئے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کو چیر دیا گیا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، جب جہنم بھڑکائی گئی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت مہکائی گئی. علمت نفس ما احضرت، ہر بندے نے جان لیا کہ اس نے کیا بھیجا ہے. ایک معنی یہ بھی کیا ہے اس کی ہولناکی، اور اس کا بفرا ہوا لہجہ ہمارے سامنے واضح ہے کہ اللہ نے ہم سے کس لہجے میں بات کی ہے. یہ اتنی خطرناک چیز. میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ بھائی آپ وہ کریں، اس کا مراقبہ کیا کریں. اس سے غفلت دور ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. What does it mean by وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے؟ ہاں، اچھا سوال ہے. وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اس کی کچھ وجوہات ہیں. بنیادی بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ جب وحشی جانور کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سارے وحشی جانور سہم کر اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے وحشی جانور اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ اس کی وجہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جمع کریں گے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، بہت سی باتیں کل ذکر کروں گا انشاءاللہ اس کے حوالے سے. سوال اچھا کیا ہے. اس طرح کے سوال ہوں تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ سامنے والے بیدار مغزی سے سن رہے ہیں. اگر چپ چاپ سنتے رہیں تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے، بولنے والا یہ سمجھتا ہے بس سامنے والے چپ کر کے سن رہے ہیں، تو جتنا منہ میں آ رہا ہے بول دو. نہیں، جب سامنے سوال کرتے ہیں جیسے انہوں نے سوال کیا، بڑا اچھا سوال کیا. یہ وہ سوال ہے جو مفسرین نے اٹھایا، اور بہت ہی اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. میں جواب دوں گا اس کا، غالباً لکھا بھی ہوا ہے یہاں پر میں نے. صدقہ جب چاہے سب سے چھپا کر کسی کو دیں، کسی کو کھانا اکیلے میں کھلائیں تو اس میں بھی ریا آ سکتی ہے. یہ سوچا جائے کہ اس بندے کے ساتھ نیکی کے سامنے خود دیکھیں. ریا کا باب الگ ہے. صدقہ کبھی سب کے سامنے دیں، کبھی چھپ کے دیں، جیسا چاہیں دیں.
اس صدقے میں ہر بندے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن جو ہے زیادہ فائدہ، زیادہ مزہ اور زیادہ لذت اسی میں ہوتی ہے انسان خفیہ طور پہ صدقہ دے، اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں، برل اس طرف جانے میں ایک الگ مضمون ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، دیکھیے جی، فلا اقسم قسم ہے، فلا اقسم کا لفظ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کسی جگہ پر۔ بالخنس، خنس، خنس کہتے ہیں یہ ایک مدار ہے، ٹھیک، جیسے جہاز اڑتا ہے نا، تو یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی ایک لائن بنتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہر جو ستارہ چلتا ہے اس کا ایک مدار ہوتا ہے، اس کی ایک لائن بنتی ہے، اس لائن کو مدار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس لائن کو مدار کہتے ہیں، تو کچھ ستارے ایسے ہیں جو اس طرح چلتے ہیں، اور کچھ ستارے ایسے ہیں جو اس طرح چلتے ہیں۔ تو فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، نہیں، انہیں کچھ ستارے ایسے جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتے ہیں، اور کچھ ستارے ایسے جو مغرب سے مشرق کی طرف چلتے ہیں، یعنی ان کی سمت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اس میں ہر قسم کا ستارہ آ گیا، کیونکہ ہر ستارہ ایسے بھی چلتا ہے اور ہر ستارہ ایسے بھی چلتا ہے۔ کیسے؟ جب وہ اس طرح چلتا ہے تو اس طرح ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب یعنی جب وہ یہ ایسے چلتا ہے اور پھر وہ ایسے چلتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر ستارہ اس طرح بھی سفر کرتا ہے اور اس طرح بھی سفر کرتا ہے، اور یہ جو سفر کرنا ہوتا ہے یہ اس لائن میں نہیں ہوتا بلکہ اس لائن میں ہوتا ہے، روٹیشن میں ہوتا ہے، روٹیشن، جس سے ہماری زمین ہے، ہماری زمین ایسے سفر کرتی ہے اور پھر ایسے سفر کرتی ہے، چنانچہ دن آتا ہے اور رات آتا ہے، دن آتا ہے رات آتا ہے، دن آتا ہے رات آتا ہے، تو یہ جو چلنا ہے، اس چلنے کو اس چلنے کو یہ تعبیر کیا جاتا ہے بالخنس، خنس پیچھے چلنے والے، اس سے 5 ستارے فقہا نے مراد لیے۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، بڑا مزے کا ہے، میں اس کا ذکر کروں گا انشاءاللہ، اور بقیہ آیات کی تفسیر بھی ذکر کروں گا۔ آج کا سبق ہم یہاں پر لیتے ہیں۔ جی، کلاک وائز اینٹی کلاک وائز، ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن یہاں سارے کلاک وائز اینٹی کلاک وائز نہیں سمجھ سکتے، تو اس وجہ سے تو کلاک بھی ہوتی ہے، وہ کلاک وائز اینٹی کلاک وائز کے معاملات ہیں، کلاک تو کلاک وائز ہوتی ہے، اور یعنی اس طریقے سے اور اس طریقے سے، آپ صحیح سمجھیں، اس کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو کر لیں بھی 1 منٹ کے اندر، میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم۔ سورہ تکویر ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور سورہ تکویر کی 14 آیات ہم پڑھ چکے تھے، اس کا صرف ہم نے ترجمہ پڑھا، اس میں موٹی موٹی چیزیں ہیں، بہت سے اہم ضروری مسائل ہیں، کوشش میں کروں گا کہ ان ضروری مسائل کو اپنے وقت پر صحیح ترتیب سے ذکر کر سکوں۔ بہرحال فی الحال ہم اتنا کر رہے ہیں کہ آیت کا ترجمہ جو موٹا موٹا اس کا ضروری مفہوم ہے، مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جائے، تاکہ ایک صورت کا اوور ویو ہمارے سامنے آ جائے، کیونکہ اس میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا ذکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی ضروری ہے، تو اس کے حوالے سے موٹے موٹے احکامات کو بیان کرنے کے لیے میں نے ریکارڈنگ آپ کے سے شیئر کی تھی، جو تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کی ریکارڈنگ تھی۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، آیات کا مفہوم اور معنی سمجھیے گا کہ اس میں جو باتیں ہیں، فلا اقسم، یہ فلا اقسم جب بھی استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہ قسم کھاتے ہیں، فلا اقسم پس میں قسم کھاتا ہوں، فلا اقسم اللہ جو ہے وہ قسم اللہ نہیں کے معنوں میں نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے، لا عموماً قسم کے معنوں میں ہوتا ہے، تو فلا اقسم، لا عام طور پر نہیں کے معنوں میں ہے، نہیں، لیکن یہاں پر نہیں کے معنوں میں نہیں ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ جو لا ہے نا، یہ لا نہیں کے معنوں میں ہوتا ہے، نو کے معنوں میں، لیکن جب بعض دفعہ جیسے لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ، ٹھیک ہے، تو لا کے بعد جب اقسم کا لفظ آتا ہے تو یہ اپنے لفظی معنوں سے نکل کر محاوراتی معنوں میں چلا جاتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے میں قسم کھاتا ہوں بالخنس، خنس کہتے ہیں اس ستارے کو جو اپنے روٹ سے ہٹ کے چلے، خنس وہ ستارہ جو اپنے روٹ سے ہٹ کے چلے، الجوار، الجوار کا مطلب ہے چلنا، الکنس کا مطلب ہے دبک جانا، چھپ جانا، کنس کہتے ہیں خرگوش اور ہرن، خرگوش اور ہرن، یہ دو جانور ایسے ہیں جو کہ جن کے لیے لفظ کنس استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ جانور کبھی ایسے نہیں دوڑتے ہیں، کیا ہو رہا ہے اس کو، یہ جانور نا کبھی ایسے نہیں دوڑ، یہ اس روٹ پہ نہیں دوڑتے، ٹھیک ہے، یہ جانور دوڑتے ہیں اس روٹ پہ، یوں پھر 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 یوں، تو یہ جب اس طرح دوڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے کوئی جانور وغیرہ لگتا ہے تو وہ اس روٹ پہ یعنی ایسے زگ زیگ روٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں، یوں کر کے یوں 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 کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ کبھی سیدھا نہیں بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس طریقے سے بھاگتے بھاگتے کسی بھی جھاڑی میں چھپ جاتے ہیں، تو اس جھاڑی میں چھپنے کو کہتے ہیں کنس، الجوار الکنس، جو کہ جوار میں چھپ جاتے ہیں، چلتے چلتے بھاگتے بھاگتے چھپ جاتے ہیں، فلا اقسم بالخنس، قسم ہے پیچھے آنے، خنس کہتے ہیں پیچھے آنے والے ستارے، الجوار الکنس، اور قسم ہے وہ جو آگے دوڑتے دوڑتے دبک کے چھپ جاتے ہیں، تو یہ دبک کے چھپنا یہ ہمارے اردو میں ہے، اب جو لوگ اردو نہیں سمجھتے ہیں اچھے طریقے سے یا اردو سے زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو وہ دبک کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتے، دبک کہتے ہیں بس اچانک سے چھپ جانا، اچانک سے چھپ جانے کو دبک کہتے ہیں، یعنی اچانک سے چھپنے کے عمل کو دبکنا کہتے ہیں، تو جو دبک کے چھپ جاتے ہیں، جو چلتے چلتے چھپ جاتے ہیں، چلتے چلتے دبک جاتے ہیں، اس سے وہ ستارے مراد ہیں۔ لیپ ٹاپ شاید میرا ہینگ ہو گیا ہے، وہ اسکرین چلا نہیں رہا، ایک منٹ، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، ٹھیک ہے، فلا اقسم بالخنس، چاہیے تھوڑا سا پرابلم کر رہے ہیں، ایک منٹ رکھو،
मेरा लैपटॉप हैंग हो गया है, मैं इसको बता दूं। हाँ, अभी क्या आप लोगों को नजर आ रहा है? जी, अभी आप हजरात को नजर आ रही है स्क्रीन? मुझे जवाब दीजिए ताकि मैं। जी, जज़ाकल्लाह। इसकी कुछ तफसील मैंने ये पिछली स्लाइड में लिखी हुई है। ये तफसील मैं थोड़ी सी आप हजरात के सामने जिक्र कर दूं। ये इसी इसी स्लाइड में मौजूद है। फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस। ये तफसील ये सामने लिखी हुई है आपके, और ये तफसील उम्मीद है नजर आ रही होगी। 5 सितारे मुराद है जिनको मुतहय्यरा कहते हैं, अतारद, ज़ुहरा, मुश्तरी, ज़ुहल, मरीख और ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इस तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बात को समझ लें। देखिए जी, फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस। मैंने कल जिक्र किया था कि 5 सितारे मुराद हैं इससे। अतारुद, ज़ोहरा, मुश्तरी, मरीख और ज़ुहल। ज़ुहल, ये 5 सितारे मुराद है। पता नहीं आप हजरात को, बहुत से साथी होंगे वो इनके नाम इंग्लिश में आते होंगे, लेकिन हमारे अरबी के अंदर इनके नाम यही हैं। अरबी किताबों में यही नाम लिखे हुए हैं, तो मेरा इस्तिफादा आमतौर पे अरबी कुतुब या उर्दू कुतुब से होता है, तो उसमें यही नाम है। अब इन सितारों की के हवाले से जो अहले रुयत हैं, उन्होंने बयान किया है कि ये अपने एक मदार में चलते हैं। ठीक, इस मदार को कहते हैं तदवीर। इस मदार में ये लोग गर्दिश करते हैं, और मदार में गर्दिश के साथ साथ ये अपनी हरकत को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं। यानी इस तरह रखते हैं और फिर इस तरह रखते हैं। यानी ये ऐसे तो मदार में तदवीर कर रहे हैं, ये तो इनकी हरकत है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी ये हरकत जो है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होती है इन 5 सितारों। ठीक है, तो फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस, फला उक़सिमु बिल खुन्नस से ये मुराद है। अल जवारिल कुन्नस से मुराद ये है कि ये रात के वक्त तो नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन दिन के वक्त छुप जाते हैं। ठीक है, तो फलकियात के माहिरीन हजरात पहले इन सितारों को देखते थे, और देखते देखते उनको नजर आता था कि इनकी हरकत जो है वो खत्म हो गई है, छुप गई है, इनकी हरकत बिल्कुल खत्म हो गई है। तो ये पहले ये मालूम होता था, लेकिन अभी जो तहकीक है वो इसके कोई कभी बरअक्स आती है और कभी इसके मुताबिक आती है। बहरहाल इन आयात का माना ये है, लेकिन ये जो माना है ये एक तखमीने से है, ये एक इरादे से है और कुछ भी नहीं है, ये एक अंदाजे से है। मशाइख ने जो बात लिखी है वो ये लिखी है कि ये एक उम्मीद उम्मीद है कि हो सकता है ये माना हो इसका, कि इससे ये 5 सितारे मुराद हैं, लेकिन हो सकता है इससे कुछ और मुराद हो। इसलिए हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि इससे ये 5 सितारे ही मुराद हैं।
جی ہم تو اس کو سیارہ کہیں گے جناب، یہ ہے وہ ہے، پہلے جس کو سیارہ ہم کہا کرتے تھے، اب ان کے ڈیفینیشنز بہت تبدیل ہو چکے ہیں، بہت سے معنی ہیں، اب ستارہ کہیں یا سیارہ کہیں تقریباً بات ایک ہی ہوتی ہے۔ تو فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، قسم ہے ان ستاروں کی، الخنس جو کہ پیچھے چلتے ہیں، الجوار الکنس جو کہ چلتے ہوئے دبک جاتے ہیں، واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے مجھے رات کی، اذا عسعس جب وہ پھیلتی ہے، والصبح، اور قسم ہے مجھے صبح کی، اذا تنفس جب وہ سانس لیتی ہے، واللیل اذا عسعس، واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی، والعسعس جب وہ رخصت ہوتی ہے، عسعس پھیلتی نہیں ہے، اصل میں بعض حضرات نے اس کا ترجمہ پھیلنے سے کیا، اس لیے مجھے اشتباہ میں آ گیا۔ واللیل اذا عسعس، جب اس کا پھیلنا بند ہوتا ہے، عسعس پھیلنا بند ہوتا ہے، یعنی جب رات رخصت ہوتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے مجھے صبح کی، اذا تنفس جب وہ آتی ہے، یعنی جب وہ سانس لیتی ہے۔ اب صبح کو سانس لینے سے جو تعبیر کیا ہے نا، یہ ایک بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت قسم کی تشبیہ ہے۔ اصل میں صبح کے وقت جو ہے نا وہ ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے، اور اس ہوا کو باد نسیم کہتے ہیں۔ عام طور پہ صبح کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ صبح کے وقت میں گھٹن ہو، ٹھیک ہے، صبح کے وقت میں ایک ہوا چلتی ہے، اس کو باد نسیم کہتے ہیں، اور اور بعض ہوائیں ان کو پورب کہتے ہیں، ان کو پچھوا کہتے ہیں، ایسی ہواؤں کی قسمیں ہیں۔ تو جو صبح کے وقت ہوا چلتی ہے نا وہ ہوا باد نسیم ہوتی ہے، یعنی جس میں ہلکی سی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور جس میں ایک سکون سا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں ڈاکٹر حضرات صبح کی ہوا کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ایسے ہی حکما کہتے ہیں صبح کی ہوا 1 لاکھ کی دوا، یعنی صبح کے وقت جو ہوا ہوتی ہے تو یہ وہ باد نسیم صحت کے لیے اتنی مفید ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہوتی۔ تو اس کو تعبیر کر دی صبح کے سانس لینے سے، یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے۔ تو بہرحال اس میں بھی مفسرین نے بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ایک اچھا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں اور صبح کی قسمیں کھانے سے کیوں سٹارٹ کیا، بڑی اچھی بات کی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، یہ قسم ہم کھاتے ہیں بات کو یقین دلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قسم کئی وجوہات پر ہوتی ہے، ساری وجوہات ہم نہیں جانتے، اور جب ساری وجوہات ہم نہیں جانتے تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ہر چیز سے سیٹسفائیڈ ہوں۔ البتہ جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو پہلی وجہ یہ ہے کہ اس بات کی اہمیت کو جتلانے کے لیے قسم کھائی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے بھی قسم کھائی ہے کہ یہ جو اوقات ہیں یہ بڑے اہم ہیں۔ چنانچہ فلا اقسم بالخنس، ستاروں کی قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے، اور ستاروں کے چھپنے کی قسم کھائی ہے۔ تو دیکھیے جی، ستاروں کی جو قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے وہ وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے، کہ وقت کا تعلق ستاروں کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ستاروں کے چھپنے کا تعلق بھی وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک ستارہ جسے ہم سب جانتے ہیں وہ ہے سورج، اور سورج کا ستارہ جسے ہم جانتے ہیں اس نے کبھی وقت کی بے قدری نہیں کی، ہمیشہ وقت پہ آتا ہے اور وقت پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ واللیل اذا عسعس، اور رات جب رخصت ہوتی ہے، یہ وقت انتہائی اہم ہے، عبادت کا وقت ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کا وقت ہے۔ اس وقت میں فساق اور فجار تک لوگ اپنے گناہوں سے عاجز آ جاتے ہیں، یعنی گناہ کرنے والا، گناہ در گناہ کرنے والا بھی اس وقت اپنے گناہوں میں مشغول ہونے سے پریشان ہوتا ہے یا اپنے گناہ سے اکتا جاتا ہے۔ والصبح اذا تنفس،
اور صبح کا وقت انسان کی زندگی میں انتہائی اہم ہوتا ہے، چنانچہ فقہا منع کرتے ہیں فجر کے بعد سونے کو، فقہا اور سختی سے روکتے ہیں کہ فجر کے بعد کے وقت کو ضائع نہ کیا جائے، چنانچہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے، اللہم بارک لی فی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے فجر کے بعد کے اوقات میں برکت دیجیے۔ اب ہماری مرضی ہے ہم اس وقت سوتے رہیں، ہماری مرضی ہے ہم اس وقت کو یوٹیلائز کر لیں، ہماری مرضی ہے، چنانچہ میری اپنی کوشش ہوتی ہے فجر کے بعد کے اوقات میں فون نہیں اٹھاتا، بلکہ فجر تہجد سے لے کر فجر کے بعد تک میں فون نہیں اٹھاتا کہ ہم فون کے اندر کسی بندے کے ساتھ مشغول ہو جائیں، اس سے بہتر ہے ہم براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ مشغول۔ تو یہ اوقات کی اہمیت بتانا مقصود ہے ہمارے میرے علم کے مطابق۔ اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، فقہا نے لکھی ہیں، مفسرین نے لکھی ہیں، اور روح المعانی نے طویل کلام کیا ہے، چونکہ فلا اقسم بالخنس کے اندر مجھے دیکھنا تھا تو روح المعانی نے بڑا زبردست کلام کیا۔ برحال ایک دو وجوہات یہ ہے، انہ لقول رسول کریم۔ اچھا، قسم کھانے کے بعد جو جواب قسم تھا، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قسم اور جواب قسم، دیکھیں میرے جواب سے اگر کوئی بندہ مطمئن نہیں ہوتا تو بولنا چاہیے کہ مجھے اطمینان نہیں ہوا، اور اور اطمینان نہ ہونے کی کیا وجہ ہے، وہ وجہ بھی بتانی چاہیے تاکہ بات سمجھ میں آئے اور اس کے لیے مزید کوئی مثال دے دی جائے تو آپ کو پورا حق حاصل ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح جب وہ سانس لے اس کے اس وقت کی قسم، ٹھیک ہے۔ آگے جواب قسم، یعنی قسم جس مقصد کو یقین دلانے کے لیے کھائی تھی وہ یہ تھی، ٹھیک ہے۔ احوال قیامت پر صداقت کی تاکید ہے، میں نے اس پہ عنوان دیا، احوال قیامت جو اوپر ذکر ہوئے ان کی صداقت کی تاکید کیا ہے کہ اللہ اتنی قسمیں کھانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ جس قرآن میں احوال قیامت اللہ نے بیان کیے ہیں، انہ لقول رسول کریم، یقینی طور پر انہ، یہ قرآن، ان تاکید کے لیے آتا ہے، یقین دلانے کے لیے ان کا معنی ہوتا ہے بے شک، ٹھیک ہے۔ انہ، بے شک یہ قرآن، لقول رسول کریم، قول کا مطلب ہوتا ہے بات، ٹھیک ہے۔ لقول بات ہے رسول کریم کی نہیں، بلکہ بات میں اصل میں ایک پیغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے وہ مراد لیا گیا ہے۔ انہو لقول رسول کریم، یہ لایا ہوا پیغام ہے، رسول ایک فرشتے کا، الکریم جو کہ کرم والا ہے، عزت والا ہے۔ انہو لقول، یہ بے شک یہ پکی بات ہے کہ یہ لایا ہوا کلام ہے ایک مبارک پیغمبر کا، ایک کریم پیغمبر کا، ایک معزز، کریم کہتے ہیں معزز فرشتے کو، معزز کو، جیسے ہم لفظ صاحب استعمال کرتے ہیں، فلاں صاحب، فلاں صاحب، صاحب کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے معزز معنی ہوتا ہے اس کا، تو انہ لقول رسول کریم، یہ لایا ہوا ہے، پیغام لایا ہوا ہے معزز فرشتے کا، اور وہ فرشتہ کون ہے؟ ذی قوت، وہ بڑی طاقت والا ہے، عند ذی العرش، عند ذی العرش مکین، عند ذی العرش مکین، وہ بڑی قوت والا ہے، عند، وہ عند کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے نا وہ پاس کے ہوتا ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ پاس سے کیا ہے، بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ تحت سے کیا ہے، یعنی نیچے، ٹھیک، تو انہو لقول ذی قوت، بہت طاقت والے ہیں، عند ذی العرش، عند ذی العرش مکین، یہ لفظ پہلے لے کے ہیں، مکین ذی العرش، جو عرش پر مقیم ہے، عرش پر رہنے والا ہے، رہنے والا، ذی العرش، عرش والے، ٹھیک ہے، عند ذی العرش،
جو کہ رہنے والا ہے ذل عرش والے کے پاس، یعنی عرش والے کے پاس. ذل عرش تو عرش والے کے پاس نہیں ہوتا، غلطی ہوگی. میں ایک منٹ اس کا میں واضح کروں، بورڈ پہ سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ صحیح سمجھ میں آئے. دیکھیں جی، ذی قوت عند ذی العرش مکین. سمجھ؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین. مکین کا مطلب ہے مکان والا نا، ٹھیک ہے. ذی قوت طاقت والا، عند پاس یا نیچے، ذی العرش سے مراد اللہ تعالی، یعنی ذی العرش عرش والا. عرش والی ذات کون سی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہے. عرش والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. تو ذی قوت جو کہ طاقت والا ہے، عند اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکین جو کہ عرش والے کے پاس مقیم ہے. طاقت والا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کہ عرش کے پاس ہے. عرش کے پاس مکین ہے، عرش کے پاس رہتا ہے، عرش کے پاس اس کی رہائش ہے. اللہ نے مقام بتا دیا. تو ذی قوت طاقت والا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کی بڑی طاقت تھی، بہت زیادہ اللہ رب العزت نے طاقت سے نوازا تھا. چھوٹی سی ایک مثال میں آپ کو یہاں ذکر کر دوں. یہ ترجمہ آپ سمجھ لیجئے گا. الفاظ آگے پیچھے ہونے سے بعض دفعہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تو بعد میں پریشانی ہوتی ہے. ابھی اس کو سمجھ لیجئے گا تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. تو دیکھیں جی، پیاز جی اپنی مرضی کر رہا ہے. ہاں نہیں، ابھی تھوڑا سا اگلی آیت میں ذی قوت عند ذی العرش مکین. مطاع، مطاع کا مطلب ہے مطاعن کا مطلب ہے ایک ہوتا ہے مطیع اور ایک ہوتا ہے مطاع. مطیع کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، اور مطاع کا مطلب ہے وہ شخص جس کی فرما برداری کی جائے. مطاع ثم امین. مطاع، مطاع جو جس کی فرما برداری کی جائے، ٹھیک ہے. ثم وہاں پر، ٹھیک ہے، کہاں پر؟ جہاں پر یہ مقیم ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر یہ مقیم ہے یعنی عرش کے نیچے. مطاع ثم، وہاں اس کی فرما برداری کی جاتی ہے. ثم جہاں پر یہ مقیم ہے، یعنی کہاں پر یہ مقیم ہے؟ یہ عرش کے نیچے مقیم ہے اور وہاں اس کی بڑی فرما برداری ہوتی ہے. تو مطاعن مطاعن اس کی فرما برداری کی جاتی ہے. ثم وہاں پر، کہاں پر جی؟ عرش کے نیچے جہاں یہ مقیم ہے، عرش کے نیچے. ثم امین، اور وہ امانت دار بھی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام سے کسی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل میرے پاس آنے سے تمہارا بھی کوئی فائدہ ہوا؟ فرمایا جی ہاں، مطاعن ثم امین. جب میں نے یہ سنا تو مجھے تسلی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہیں. وما صاحبکم بمجنون. دوسرا قسم کہ انہ لقول رسول کریم، تو ایک طرف ہو گیا، یہ ایک جواب قسم پہلا ہو گیا، اور دوسرا جواب قسم وما صاحبکم. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ بات پر حق ہے،
دوسری بات اس کو لانے والا فرشتہ برحق ہے. تیسرا جس پیغمبر پہ لائی نا وہ بھی برحق ہے. وما صاحبکم، یہ جو تمہارے ساتھی ہیں وہ نہیں ہے بمجنون، کوئی دیوانے. وما صاحبکم بمجنون، یہ جو تمہارے صاحب ہیں یہ کوئی دیوانے نہیں ہیں، یہ کوئی اس کے علاوہ اس سے زیادہ محتاط لفظ بہرحال نہیں مل رہا. وَلَقَدْ رَآهُ، انہوں نے اس کو دیکھا ہے. وَلَقَدْ، اور یہ بات پکی ہے، رَآهُ انہوں نے اس کو یعنی فرشتے کو دیکھا ہے. بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کھلے ہوئے افق پر، کھلے ہوئے افق پر ان کو دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے کھلے ہوئے افق پر اس کو دیکھا ہے. دیکھیے جی ہمارا اصل میں یہ پیکج جو کرایا تھا وہ تو ختم ہو گیا، تو اب یہ شو کر رہا ہے کہ آپ کے 30 منٹ پورے ہو گئے ہیں. تھوڑی دیر میں ہم اس کو ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ. 5 سے 10 منٹ کے اندر سبق ختم ہو جائے گا. افق مبین کیا ہے؟ دیکھیں جی افق مبین سے بہت سے درجات مراد. دیکھیں یہ زمین ہے، ہمارے نزدیک زمین، بلکہ یہ پورا عالم ہے. پورا عالم، پورے عالم کی ایک حد ہے. یہ حد ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد افلاک شروع ہوتے ہیں. بہت نیچے سے شروع کروں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. یہ درجہ اول ہے، کرتے 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 یہ آخری درجہ تک افلاک ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، افلاک ختم ہو جاتے ہیں. افلاک ختم ہوتے ہی مقام آتا ہے سدرۃ المنتہا کا. سدرۃ المنتہا کے بعد جو معاملہ ہے وہ یعنی عالم خلق ختم ہو جاتا ہے. یعنی جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں افق مبین. افق کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ افق ہے انتہائی بلندی. ٹھیک ہے، اور انتہائی بلندی کے بعد شروع ہوتا ہے افق مبین. ایک تو یہ معنی ہے. ٹھیک ہے، وَلَقَدْ رَآهُ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، افق مبین پہ اس کو دیکھا ہے. جی کھلا ہوا آفاق کیا ہوتا ہے یہی تو بتا رہا ہوں. کھلا ہوا افق کیا ہوتا ہے؟ یہ کھلا ہوا افق سے یہ مراد ہے، یعنی نو باؤنڈری. ٹھیک ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے اس کی. سمجھ، ایک تو یہ مراد ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا دوسرا یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک روایت ہے، اس روایت میں تھوڑی سی وضاحت مل جاتی ہے، اور اس میں نے یہ ساری روایت یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. اس کے اندر تفصیل ہے، بہت زیادہ تفصیل ہے، لیکن میں افق مبین کو تھوڑا واضح کر دوں. اس کی تفصیل مجھے موقع ہوا تو ہم کل ذکر کریں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیے جی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، میں آپ کو اس شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں جس شکل میں آپ آسمان میں ہوتے ہیں. حضرت جبریل نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کر سکیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو جبریل نے کہا کہ آپ کس جگہ چاہتے ہیں کہ میں وہ صورت آپ کو دکھاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابطح میں. حضرت جبریل نے کہا وہ میں نہیں سما سکتا. فرمایا منی میں. جبریل نے کہا وہاں نہیں سما. عرفات میں انہوں نے منع کیا کہ میری وسعت نہیں. فرمایا حرا میں. جبریل نے کہا اس کی بنیادی دیواروں میں اگر میری گنجائش ہوگی. غرض وقت مقرر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. تو اچانک عرفہ کے پہاڑوں سے ہتھیاروں کی کھٹکھٹاہٹ، ہتھیاروں کی کھٹاکھٹ اور بادلوں کی گرج جیسی آواز کے ساتھ جبریل علیہ السلام سامنے نمودار ہوئے. ان کا سر آسمانوں
آسمان تک اور پاؤں زمین میں تھے، اور مشرق سے مغرب تک خلا پھیلی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سما دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد جبریل نے اپنی صورت بدلی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے چمٹا کر کہا کہ آپ خوف نہ کریں، اگر آپ اسرافیل کو دیکھ لو گے تو کیا حال ہوگا؟ اس کا سر عرش کے نیچے اور پاؤں ساتویں آسمان ساتویں زمین کی حدود میں ہے، عرش اس کے کاندھے پر ہے۔ ایسی عظمت کے باوجود اللہ کے خوف سے کبھی اتنا سمٹ جاتا ہے کہ چڑیا کی طرح ہو جاتا ہے، اور عرش رب کو اس وقت محض عظمت الہی اٹھائے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کا مطلب یہ اس روایت کی روشنی میں یہ ہوا کہ کھلی زمین پر کہ کھلی فضا میں دیکھا۔ تو افق مبین کا معنی یہاں پر ہوا کھلی فضا، کھلی کھلے افق پر، اور افق کا معنی ہے فضا یا خالی جگہ۔ مطاع کا لفظ اپنے گھر کے سربراہ کے لیے بولا جا سکتا ہے، جی بولا جا سکتا ہے۔ اچھا، وما ہوا علی الغیب بضنین، وما ہوا علی الغیب، اور وہ غیب کے اوپر بضنین بخیل نہیں ہے، یعنی جو اللہ رب العزت ان کو غیب سے احکامات دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کوئی بخل نہیں کرتے، یعنی ہر چیز جو اللہ رب العزت نے فرمائی ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ وما ہوا بقول الشیء، اور آگے بھی سن لو کہ یہ جو قرآن ہے بقول شیطان الرجیم، یہ شیطان رجیم کا کلام نہیں ہے۔ جب ایسا کچھ بھی نہیں تو تین باتیں واضح ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ کلام بھی برحق، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو لانے والا پیغمبر برحق، تیسرا ہے جس پیغمبر پر اترا وہ بھی برحق، چوتھا یہ ہے کہ شیطان کا کلام نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ چار باتیں، تین باتیں نہیں، چار باتیں۔ جب یہ چار باتیں ہیں تو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جاتے ہو، یعنی تمہارا عقیدہ کس رخ پر ہے، تم لوگ کدھر جاتے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو بس اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، یہ تو بس اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں جو چاہے اس سے استفادہ کرے، سیدھا ہو جائے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم چاہو گے، وما تشاءون، اور تم چاہو گے نہیں، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، الا یہ کہ خود اللہ، اور اللہ تعالی جو کہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اگر وہ چاہے گا تو ہی وہ کام ہوگا، وگرنہ نہیں۔ وما تشاءون، اور تم چاہو گے نہیں سوائے اس کے کہ اللہ خود چاہے گا۔ تو یہ ساری بات ہے، وما تشاءون، اور تم نہیں چاہو گے، یعنی تم نہیں کر پاؤ گے وہ کام، الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ چاہیں گے، جو کہ رب العالمین ہے، اگر اللہ چاہیں گے تو وہ کام ہوگا، وگرنہ وہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا اگر اللہ کی چاہت اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ تو یہ سورہ کا ترجمہ ہو گیا، اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ سوچ میں آیا ہے کہ جب سب اتنا ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنے چھوٹی دنیا اور ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کو کام میں ان فرشتوں کو کیوں لگا دیا؟ ہاں ہاں ہاں، اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا نا، انسان کو جو بنایا اس کا تعلق جسم سے ہے ہی نہیں، یہ تو ہم اپنے جسم پہ سوار ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے آپ کا پورا سوال سمجھ میں نہیں آیا، لیکن مجھے مقصود سمجھ میں آ گیا۔ ہم اپنے جسم پہ، جس جسم پہ سوار ہے نا، یہ جسم چھوٹا ہے، لیکن اس کے اندر کا جو انسان ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اقبال نے کہا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ 1 منٹ رہ گیا ہماری بات ختم ہونے میں۔ تو انسان کے اندر جو انسان ہے نا، جس کو میں نے پیچھے ذکر کیا تھا
پچھلی سلائیڈ کے اندر ذکر کیا تھا، انسان کے اندر جو انسان ہے وہ اور ہی چیز ہے، اور وہ اللہ کے نور سے بنا ہوا ہے۔ یہ جو انسان ہے یہ اللہ کے نور سے بنا ہوا ہے، اور ظاہری بات ہے اللہ کا جو نور ہے وہ فرشتوں اور ان سب چیزوں سے بڑا ہے، اور یہ اللہ کا نور ہے۔ یہ جو انسان ہے یہ اللہ کا نور ہے، اور یہ اللہ کے نور سے بن کے چیز نکلی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انسان ہے، اور اس کا قد بدھ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری بات ہے، امید ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی۔ کوئی باتیں ہوں تو گروپ میں آپ کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ آج کا سبق یہی تک ہے، کل ہم اس کی تفصیلات میں جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ سورہ تقویر کے ہمارے 2 سبق ہو چکے ہیں، اور اس کے اندر چند باتیں میں نے ذکر کرنی تھی آپ حضرات کے سامنے، تو آج کا جو درس رکھا ہے ان باتوں کے لیے رکھا ہے، اور کچھ لوگوں کے کچھ سوالات تھے، اور میں ان کے جوابات میں بھی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کچھ لوگوں کے سوالات تھے جن کے جوابات میں نہیں دے سکا تھا۔ اگر ابھی آپ حضرات کے ذہن میں وہ سوالات ہوں تو وہ سوالات کیجیے، اور ورنہ جو مجھے یاد آتا جائے گا میں اس کے ساتھ ساتھ ذکر کرتا جاؤں گا۔ اذا الشمس کورت، یہ سارا وقوع قیامت ہے، اور قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت کے ذکر کی تفصیل ہے، اور قیامت کے ذکر کی تفصیل کو اللہ رب العزت نے سورج کے بے نور ہونے سے ذکر کیا۔ اصل میں قیامت کی ابتدا نفخ صور سے ہوگی۔ نفخ صور جو ہے، یوم نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض، تو اصل میں تو وہ جو قیامت کا وقوع ہوگا وہ اتنا تیزی سے ہوگا، اتنا اس قدر تیزی سے ہوگا کہ انسان کو نہ سنبھلنے کا موقع ملے گا، نہ یہ چیزیں دیکھنے کا موقع ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ہولناکی کو بیان فرماتے ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ جوڑ کر، کہ انسان ان تمام چیزوں کو اتنا اہم نہ سمجھے، اتنا بڑا نہ سمجھے، کہ سب سے بڑھ کر تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑھ کر صرف اللہ کی ذات کا تعلق ہے، سب سے بڑھ کر سورج اور چاند اور یہ سب چیزیں یہ اللہ کے مسخر اور تابع ہیں۔ لہذا سورج کے بے نور کرنے کے اندر بھی یہی اشارہ ہے، تاروں کے جھڑنے میں بھی یہی اشارہ ہے، بادلوں کے چلنے میں، پہاڑوں کے چلنے میں بھی یہی اشارہ ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، دیکھیں وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جو جبال ہے اس کا چلائے جانے کا معنی یہ ہے کہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ سُيِّرَتْ جو چلایا جانا ہے، پہاڑوں کا چلایا جانا 2 طریقے سے ہوگا۔ کیا ہو رہا ہے؟ پہاڑوں کا چلایا جانا 2 طریقے سے ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ ریت کی طرح بن کر بکھر جائیں گے، یعنی وہ ریت کی طرح بن کے اڑیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کریں گے۔ یہ دونوں معنی ہے، لیکن دونوں معنوں میں جو پہلا معنی ہے وہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتا ہے، کہ پہاڑ جو ہے وہ ریت بنیں گے، اور ریت بن کے اڑنا شروع ہوں گے، اور اڑتے ہوئے چلنے کو اللہ نے سیرت سے تعبیر کی ہے۔
دوسرا معنی ہے کہ پہاڑ چلیں گے، وہ ایسے ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھیں گے اور اڑیں گے۔ انا للہ۔ حماقت کے ساتھ ہی ہینگ ہو رہا ہے۔ آواز کیوں کلیئر نہیں آ رہی؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے آواز کلیئر نہ آنے کی۔ میرے پاس سیٹ اپ وہی ہے، سسٹم وہی ہے، انٹرنیٹ بھی وہی ہے، اور انٹرنیٹ کام بھی صحیح کر رہا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آواز کمزور آنے کی کیا وجہ ہے، اور یہ لیپ ٹاپ جو ہینگ ہو رہا ہے شاید اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو انٹرنیٹ بھی میرے پاس صحیح چل رہا ہے، اور اوکے بازی ابھی میرے پاس میسج ہے کہ ہمارے پاس آواز صحیح آ رہی، تو جن کے پاس آواز صحیح نہیں آ رہی وہ اپنا انٹرنیٹ کنیکشن چیک کر لیں۔ میرے پاس انٹرنیٹ بھی صحیح چل رہا ہے، مناسب ہے۔ برحال خیر، پہاڑوں کا اڑایا جانا دو طرح سے ہے۔ ابھی غالباً لیپ ٹاپ بھی صحیح کام کر رہے ہیں، میرے خیال سے ہی ہوگا۔ وہ پہاڑوں کا چلایا جانا اس طریقے سے ہوگا کہ ایک تو میں نے عرض کیا کہ پہاڑ ریت بن کر اڑ جائیں گے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ پہاڑ ایک جگہ سے اڑیں گے، یہ پہاڑ ایک جگہ سے اڑیں گے اور یہ آپس میں ٹکرائیں گے، آپس میں ان کا کلیش ہوگا۔ وہ کلیش ہونا، یہ اپنی جگہ سے چلایا جانا یعنی اڑ کے ہوا میں معلق ہو جانا، یہ ایسے ہوں گے اور آپس میں ٹکرائیں گے اور ٹکرا کے یہ ریت بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہے سیرت۔ یہ میں صرف آپ کو سیرت سمجھانے کی کوشش کروں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، لیکن اس وقت جبال سے مراد صرف جبال نہیں ہوں گے بلکہ تمام عمارتیں اس میں شامل ہیں۔ ہر وہ چیز جس کے اندر بڑا پن ہے، پہاڑوں سے زیادہ اونچی عمارتیں ہیں، یہ سب اڑیں گے، یہ سب اڑیں گے اور آپس میں ٹکرائیں گے اور ریت بن جائیں گے۔ میں پہلے بھی اس کی ایک تعبیر آپ حضرات کے سامنے دے چکا ہوں کہ ابھی کائنات میں ایک تصور آیا ہے، کائنات میں تصور ہے بلیک ہول کا۔ یعنی سائنٹسٹ جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بلیک ہول اگر کسی بھی سیارے کے پاس آ جائے تو محض چند منٹوں کے اندر، بعض سائنسدان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے اندر، لیکن سوری 1.5 منٹ کے اندر، لیکن بہرحال بلیک ہول جب کسی چیز کے، کسی سیارے کے پاس آ جاتا ہے، کسی بھی ستارے کے پاس آ جاتا ہے، تو جو بلیک ہول ہے یہ اس ستارے کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ یعنی اس کے اندر سے ایک فلور چلتا ہے جو کہ چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو اگر بلیک ہول زمین کے پاس آ جاتا ہے، بلیک ہول کسی ستارے کے پاس چلا جاتا ہے، تو بلیک ہول اس پورے ستارے کو ریت بنا کے اپنے اندر، ریت بنا کے اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، یعنی اس کو سکیڑ کر سنکرونائز کر کے وہ اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، یہ سارا کا سارا۔ تو اس سے قیامت کے تصورات کی وضاحت ہوئی۔ تو وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں سکڑ کر، مٹی بن کر، سینکرونائز ہو کے یہ ساری کی ساری بلیک ہول پہ چلی جائیں۔ اور بلیک ہول کا ایک خاصہ اور بھی لکھا ہے
کہ ایک خاصہ یہ ہے کہ یہ پورے کے پورے سیارے کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، اور دوسرا خاصہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے کہ یہ اپنے اندر سے پورے کے پورے سیارے کو واپس بھی پھینک سکتا ہے۔ تو اس سے آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ سائنس اس بات تک پہنچ گئی ہے کہ قیامت کا وقوع ممکن ہے، قیامت کا وقوع ممکن ہے۔ دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا، مے بی اٹ کین بی اٹامک ایکسپلوژن، یہ کہہ سکتے ہیں ایسا ہو، لیکن ایسا ایٹمی دھماکہ ہونا جس سے پوری زمین بکھر کے ختم ہو جائے، یہ تھوڑا عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ البتہ یہ جو چیزیں کائناتی حقیقت ہیں، یعنی دنیا کے ایک حقائق ہیں جو میں ابھی ذکر کروں بلیک ہول کا کھولنا کی ہے، یہ ایسی ہے جو کہ اس کو پڑھنے کے بعد، بلیک ہول کی مسٹری پڑھنے کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ قیامت کا وقوع کس طرح ممکن ہے۔ آگے اللہ عافیت کرے، سلامتی کرے، ہم نہیں جانتے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن جو قیامت کے احوال ہیں، اللہ کرے گا ہم بہشتی زیور میں اس کو پڑھیں گے آگے، جو قیامت کے احوال ہیں اس سے ایٹامک ایکسپلوژر کا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بات۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سارا سسٹم ایک اور طریقے سے چل رہا ہوگا، اس لیے کہ وقوع قیامت سے پہلے دجال آئے گا، پھر دجال کو ختم کیا جائے گا، دنیا میں امن امان اور سکون وہ سب چیزیں ہوں گی۔ وہ سب چیزیں ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ کا انتقال ہوگا، حضرت عیسیٰ نے دنیا میں آئیں گے، نکاح کریں گے، شادی کریں گے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کریں گے، پھر اس کے بعد یاجوج اور ماجوج آئیں گے، حضرت عیسیٰ اور امت ان کا مقابلہ کریں گی، اور پھر یاجوج ماجوج کے ختم ہونے کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، اور اس کے بعد پھر دنیا 40 برس تک ایسے سہولت اور سکون سے زندگی گزارے گی۔ اس کے بعد پھر ہوگا کفر دوبارہ آنا شروع ہوگا، اور پھر وہ قیامت تک کے معاملات ہوں گے۔ تو ابھی کی جو دنیا ہے اس حساب سے تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن آگے کی جو دنیا ہے جس کا پیغمبر علیہ السلام نے ذکر کیا، معلوم نہیں اس وقت ہماری آوازیں بھی ہوں گی، ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو یہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، میں نے سُيِّرت کی دو چیزیں، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اشار جو ہے نا، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ گابن اونٹنی، آپ حضرات کے ذہن میں بھی سوال ہوگا یہ گابن اونٹنی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، وجہ اس کی قیامت کی ہولناکی بیان کرنا ہے کہ وہ کس طرح کی مسٹیریس قسم کی چیز ہوگی کہ لوگ اس کو دنیا میں کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں، قیامت کو کوئی معمولی عمل نہ سمجھیں، معمولی حادثہ نہ سمجھیں، کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، کہ جب انسان اس قدر لاپرواہ ہو جائے گا کہ وہ اپنا سب سے قیمتی مال، یعنی ایک تو ہوتا ہے قیمتی مال جو کہ ضرورت ہوتا ہے، اور ایک وہ مال ہوتا ہے جو کہ ضرورت سے بہت آگے نکل چکا ہوتا ہے، یعنی انسان کے تعیش میں آ چکا ہوتا ہے وہ چیز۔ یہ پھر ہینگ ہو رہا ہے، آئی تھنک کہ آپ کو آواز میں پرابلم ہو رہی ہوگی۔ تو یہ دیکھیے جی، تو وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب انسان اپنے قیمتی مال، یعنی وہ قیمتی مال جس کو وہ جان سے زیادہ محبوب رکھتا ہے، جس کے لیے وہ کیا کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے، انسان اس مال سے بھی لاپرواہ ہو جائے گا، عطلت لاپرواہ ہو جائے گا، بغیر اس کے، یعنی وہ رہے گا بغیر عطلت، بغیر چرواہے کے اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ تو وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب اونٹنیاں بغیر چرواہے کے چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب گابن اونٹنیاں ایسے بھاگیں گی، مختلف ترجمے ہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، وَإِذَا الْوُحُوشُ، وحوش جنگلی جانور، حُشِّرَتْ اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اس وقت بھی سوال کیا تھا جنگلی جانور کو اکٹھا کرنے کا مقصود کیا ہے، میں نے بتا دیا تھا کہ ابھی ایک نارمل سی بات ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو جنگلی جانور سہم کے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں اس قیامت کی ہولناکی کو وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ کے اندر بیان فرمایا گیا، ٹھیک ہے۔
اس کے ساتھ دوسری بات اس کو سمجھے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، حشرت جانور، جنگلی جانور اکٹھے ہو جائیں گے۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت جنگلی جانوروں کو اکٹھا فرمائیں گے، اس کے اندر کسی جنگلی جانور نے دوسرے جنگلی جانور کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو اللہ رب العزت اس جانور کو دوسرے جانور کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بکری ہے وہ سینگ والی ہے، دوسری بکری ہے وہ سینگ والی نہیں ہے، تو جو بکری سینگ والی ہے اس نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارے ہوں گے، تو اللہ رب العزت بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے اور وہ اس بکری کو سینگ مارے گی، بدلہ برابر ہوگا، اور اللہ فرمائیں گے کم ترابن، مٹی ہو جا، تو وہ بھی مٹی ہو جائیں، دونوں جانور مٹی ہو جائیں گے۔ تو اسی کو دیکھ کے کفار کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا، میرا بدلہ ختم ہو جاتا تو میں بھی مٹی ہو جاتا، لیکن انسان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ختم نہیں ہوتا۔ تو وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، ایک تو اس کی ہولناکی بیان کرنا مقصود ہے، اور دوسرا یہ بھی مقصود ہے کہ وہاں پہ جانوروں کے ساتھ بھی انصاف ہوگا، کہ اگر کسی جانور نے دوسرے جانور سے زیادتی کی ہے تو اس کو زیادتی کا بدلہ ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر سجرت، آگ لگا دی جائے گی، سجرت آگ لگا دی جائے گی، دیکھیں جی، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سمندروں میں آگ لگے گی، بعض حضرات کا کہنا ہے نہیں، سمندر کے نیچے ابھی تک آگ ہے، اور چنانچہ حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس کا مسلک یہ تھا کہ سمندر کے پانی سے وضو کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ سمندروں کے نیچے آگ ہے اور وہ پانی آگ کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور اب اس آگ کی کا ظاہری اثر تو اللہ نے روکا ہوا ہے، لیکن اس کا روحانی اثر اس پانی تک ہے، لہٰذا اس وضو سے، اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جمہور علماء آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الماء طہور والمیتۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کا مفہوم میں بھول گیا روایت، آپ نے فرمایا کہ پانی اس کا پاک ہے اور میتہ اس کا حلال ہے، ٹھیک ہے؟ الماء طہور والحل میتۃ، کہ پانی اس کا پاک ہے اور میتہ اس کا حلال ہے، یعنی مچھلی اس کی حلال ہے اور پانی اس کا پاک ہے، لہذا اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر بتا رہا ہوں کہ احوال قیامت میں یہ حضرات ذکر کرتے ہیں کہ سمندر کے نیچے آگ ہے، جب سمندر کے نیچے آگ ہے تو وہ آگ قیامت کے دن بھڑک اٹھے گی، لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، یہ اللہ کا کرنا ہے، اور وہ کیسے کریں گے یہ اللہ جل وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب لوگ گروہ در گروہ بنا دیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گروپ میں شامل فرما دے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم دیندار لوگ ہیں، یعنی ظاہراً ہم لوگ دیندار ہیں، تو ہمارے موبائل کے اندر جو گروپ ہوتے ہیں وہ دین سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، دین سے تعلق والے گروپ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق میڈیا سے ہے تو وہ نیوز گروپس میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق مرچنڈائزنگ سے ہے، یعنی وہ تجارت کرتے ہیں، گاڑیوں کی تجارت کرتے ہیں، گاڑیوں کا کام کرتے ہیں، تو وہ کارز کے گروپ میں ہوتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے کہا، گاڑی کے حوالے سے معاملہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ فیصل بھائی دیکھو یار، یہ اتنے گروپ ہیں اور اس میں یہ، تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ گاڑیوں کے حوالے سے پتہ نہیں انہوں نے، وہ کوئی 54 گروپوں میں تھے، یہ میں ابھی قریب کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ 54-55 گروپوں میں تھے، یہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں جس میں گاڑی آتی ہے، بیچنا خریدنا، بیچنا خریدنا، بیچنا خریدنا، جو اس میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے وہ آفر لگا دیتا ہے، تو وہ اس گروپس میں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے نافرمانی اور یہ اس نوعیت کی چیزیں ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں ہم کیٹیگرائزڈ ہو چکے ہیں، اور یہاں پر بھی ہم جانتے ہیں کہ ہم کن کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، کن کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے، ہم نے کن سے تعلق رکھنا ہے، کن سے ہم نے تعلق نہیں رکھنا ہے۔ تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، قیامت کے دن بھی انسان اسی کیٹیگری میں شامل ہوگا۔ چنانچہ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گروپ میں شامل فرما دے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس گروہ میں ہوں گے اللہ اس گروہ میں، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب گروہ در گروہ بنا دیے جائیں، جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے، اور جب انسان جوڑے جوڑے بنا دیا جائے گا تو اس کو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہوگا کہ وہ کہاں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے اور کہاں رہنا چاہتا ہے۔ آگے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہو اور آپ بور نہ ہو رہے ہوں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب موءودہ سے سوال کیا جائے گا۔ دیکھیے یہاں پر میں بات بتا چکا تھا موءودہ کسے کہتے ہیں، وہ بچیاں جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان سے وہ بچیاں مراد ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو کہ حمل کو ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ بچوں کی افزائش نسل کے حوالے سے اس نوعیت کی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو خیال کرنا چاہیے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے نشر کیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، تو جب آسمان چاک کر دیا جائے گا، آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ کشطت جو ہے یہ اصل میں کھال ادھیڑنے کے بارے میں آتا ہے، یعنی جو بکری کی کھال ادھیڑ دی جاتی ہے تو اس کو کشطت کہتے ہیں۔ سلخ کہتے ہیں، تو سلخ کہتے ہیں ایک بار میں کھال ادھیڑنا، ٹھیک ہے، یعنی ایک بار میں ہاتھ سے پوری کھال کی سلخ اس کو کہتے ہیں۔ اور کشطت یعنی کشت اسے کہتے ہیں، کشت کہتے ہیں، کشت کہتے ہیں کہ ایک ترتیب سے کھال اتاری جائے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ کا معنی یہ ہوا کہ آسمان کو درمیان سے چیر دیا جائے گا۔ جب آسمان درمیان سے چیرے گا تو اس کی تمام چیزیں نیچے آئیں گی، اور کیا عجیب منظر ہوگا۔ اللہ اس ہولناکی کے اندر ہمارا ہمراہ ہو جائے، ہمیں اس ہولناکی سے کی تباہ کاریوں سے اللہ بچائے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سمندروں کے اندر ہی جہنم کو بھڑکایا جائے گا، پر اللہ جانتے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت مہکائی جائے گی، یعنی اللہ کی بے قراں غصے کے اندر بھی اللہ کی رحمت مونڈ رہی ہے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر بندہ جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا ہے، تو بھائی دیکھیں جی ہم نے کیا بھیجا ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، بھئی آپ حضرات کے جو سوال ہوں وہ کر لیں، ہم آخر کی طرف جا رہے ہیں۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، قسم ہے مجھے ان 5 ستاروں کی۔ 5 ستارے میں نے عطارد، زہرہ، مشتری، مریخ اور زحل ان کو لکھ دیا، یہ متحیرہ ستارے ہوتے ہیں۔ پہلے حضرات کہتے تھے یہ متحیرہ ہیں، لیکن ابھی حضرات جو ہیں وہ ان کو متحیرہ نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ ابھی ان کا ایک مدار متعین ہے، اسی مدار کے اندر یہ چلتے ہیں۔ بقیہ اس سے کون سے 5 ستارے مراد ہیں، یہ ہمارے گمان ہے کہ اس سے یہ 5 ستارے مراد ہیں، عطارد، زہرہ، مشتری، مریخ، زحل، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 5 ستارے مراد ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ یہی 5 ستارے مراد ہیں۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ 5 ستارے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ الجوار الکنز یذبغیت واللیل اذا عسس، اور رات جب ختم ہو رہی ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح جب سانس لے رہی ہے، تو یہ اس کے حوالے سے میں بات کر چکا تھا۔ انہ لقول رسول کریم، اور یہ جو بات ہے یہ معزز فرشتے کی بات ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو کہ قوت والے ہیں اور عرش مکین کے نیچے ہیں، مطاعن، اور وہ ایسے ہیں جن کی فرمانبرداری کی جاتی ہے۔ سمامین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین، یہ اہم موضوع ہے جی۔ ولقد رآہ بالافق المبین، انہوں نے ان کو افق مبین پہ دیکھا۔ اس میں شدید قسم کا ایک اختلاف ہے، وہ اختلاف یہ ہے کہ حضرات فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ سے کیا مراد ہے، کہ اس کو دیکھا ہے افق مبین پر۔ میں نے کل ذکر کیا نا، اس سے حضرت جبریل مراد ہے، لیکن ایک بڑی تعداد حضرات فقہا کی یہ فرماتی ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ سے مراد اللہ کی ذات ہے، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے۔ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس سے یہی مراد ہے، لیکن جمہور فقہا فرماتے نہیں،
یہ ساری بحث میں نے یہاں پر لکھی ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے تو تم اس کی نفی کرو، اس لیے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ نظر رکھیے۔ یہ نیچے کی طرف ہے، میں اس کو زوم کرنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھ سے بھی ہو نہیں رہا۔ مسئلے کا فیصلے یہ تو روح الہیہ ثابت کرنے والے اس کی ساری تفصیل میں نے یہاں پہ درج کی ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ ہاں، کسی نے سوال کیا، اچھا سوال ہے، میں بھی اس کی طرف آتا ہوں فیصلے کہ وہ جا رہا تھا۔ تو میں نے ذکر کیا کہ مختلف اقوال ہیں، اور مختلف اقوال میں چونکہ اہم مسئلہ ہے اور اہم مسئلے کے اندر رائے حضرات اکابر کی مختلف ہوتی ہے، لہٰذا کوئی رائے کسی دوسرے سے متصادم ہو تو یہ ذہن کو کھولنے کے لیے بڑی مفید اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو یہ سارے اقوال میں نے اس لیے ذکر کیے تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں آ جائے کہ یہ بہت ساری باتیں، کوئی ایک بات نہیں ہے۔ تو وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، میں اس کو زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہا کہ دوبارہ ہینگ ہو گیا تو مسئلہ ہوگا، نہیں تو اس کے نیچے لائن لگاتا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کیسے تو جبریل نے آپ کو افق مبین پہ دیکھا۔ یہ بات چونکہ ریکارڈنگ میں نہیں ہے تو لہٰذا یہ سلائیڈ آپ حضرات کے ذہن میں رہے، اس کا یا اسکرین شاٹ لے لیں یا پھر میں اس کو الگ سے آپ کو بھیج دوں گا۔ تو یہ اہم چیز ہے، اس میں مختلف روایات ہیں، پڑھنے کی ہیں، اشارتاً آپ اپنی بیاض میں لکھ لیجئے گا تاکہ بات ساری کی ساری واضح ہو جائے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ یہ بھی مسئلہ ہے، ہمارے پاس 3 منٹ باقی ہیں، اور مسئلہ ایسا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، آپ علم غیب پہ جو ہے وہ بخیل نہیں ہے، یعنی علم غیب آپ کو دیا گیا تھا، آپ کو دے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، اس قسم کی آیات سے عقیدہ ثابت